روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یا دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے، سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے، یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا، وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں، تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا، تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا، ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی، آل آف دا سڈن، پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں، تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا، کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی۔ اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ادھر کی محرومی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے۔ کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک؟
فروٹ کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. نہیں, وجہ, واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ اب جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں 1-2 چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا کہ دیکھو, جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان نے جو اب روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے, روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو, کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں, انا اجزا بھی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرما رہا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو, جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں, اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو, حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا, ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو, اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. دیکھو, ادھر شراب نہ پینا, صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا, سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے.